اس نئے وضاحتی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم ذرا گہرائی میں جا کر گولڈ یعنی XAUUSD مارکیٹ کا ایک زبردست اور انتہائی تکنیکی ملٹی ٹائم فریم تجزیہ کرنے والے ہیں۔ شروعات کریں گے مارکیٹ میں بقا کے ایک بہت ہی دلچسپ اور اہم تصور سے، کیونکہ سچی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی مارکیٹ میں قدم رکھنے سے پہلے اس کے بنیادی اصولوں کو سمجھنا بالکل ناگزیر ہوتا ہے۔ ذرا اس تلخ لیکن 100% سچی حقیقت پر غور کریں۔ مارکیٹ کے جو بڑے کھلاڑی ہوتے ہیں نا، وہ کبھی، جی ہاں بالکل کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ عام ریٹیل ٹریڈرز ان کے ساتھ منافع کمائیں۔ ان کا تو واحد مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے ٹریڈرز کو گیم سے باہر کیا جائے تاکہ ان کا اپنا منافع ڈبل ہو سکے۔ اس شکاری مائنڈ سیٹ کو سمجھے بغیر سمجھے کہ ہمارا سارا تجزیہ بالکل ادھورا ہے۔ تو اس صورتحال کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ اس جائزے کا ایجنڈا بہت سیدھا سا ہے۔ نمبر 1، حالیہ گولڈ مارکیٹ کی حرکات۔ نمبر 2، بڑے ٹائم فریم کے رجحانات۔ نمبر 3، وی پیٹرنز اور چارٹ کا سٹرکچر۔ چوتھے نمبر پر ہم لیکویڈٹی اور ان بڑے کھلاڑیوں کے کھیل کو ڈی کوڈ کریں گے۔ اور آخر میں نمبر 5، قیمتوں کی سب سے اہم سطحیں اور منظرنامے۔ تو چلیں مارکیٹ کے ایک وسیع ویو سے شروع کر کے سیدھا اہم تکنیکی منظرناموں کی طرف چلتے ہیں۔ سیکشن نمبر 1، حالیہ گولڈ مارکیٹ کی حرکات اور خاص طور پر جمعے کے دن مارکیٹ میں جو وہ ایک دم سے زبردست اور ایگریسو پمپ آیا، ذرا اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ اگر ہم مارکیٹ کے حالیہ رویے کو دیکھیں تو دیے گئے ذرائع کے مطابق ویکینڈ سے بالکل پہلے یعنی جمعے کے روز ایک انتہائی جارحانہ قسم کا اوپر کی طرف پمپ دیکھنے کو ملا۔ مارکیٹ میں حصہ لینے والوں نے، خریداروں اور بیچنے والوں دونوں ہی اطراف ایک کمال کا مومنٹم محسوس کیا۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت مارکیٹ ایک بڑی پیچیدہ سی یعنی مکسڈ اسٹرکچر یا ملے جلے ڈھانچے کی فیز میں چل رہی ہے۔ سیدھے الفاظ میں کہیں تو کوئی ایک واضح سمت نہیں ہے، اور اب چارٹس کو بہت باریک بینی سے پڑھنا پہلے سے بھی زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ سیکشن نمبر 2، بڑے ٹائم فریم کے رجحانات۔ اس حصے میں ہم منتھلی چارٹ کے برڈز آئی ویو سے لے کر ڈیلی چارٹ تک کا سفر کریں گے۔ دیکھیں، مخصوص ٹریڈ سیٹ اپس میں کودنے سے پہلے تھوڑا زوم آؤٹ کر کے میکرو تصویر دیکھنا بہت کام آتا ہے۔ اب اگر منتھلی یعنی ماہانہ چارٹ پر نظر ڈالیں نا تو وہاں ایک ان ڈیسیژن کینڈل بنی ہوئی ہے، مطلب طویل مدتی مومنٹم ابھی بالکل غیر واضح ہے۔ لیکن رکیے، اس کے بالکل الٹ اگر ویکلی چارٹ پر آئیں تو وہاں سپین کا رخ اوپر کی طرف ہے اور 9 اور 26 پیریڈ کی لائنز آپس میں مل رہی ہیں۔ یہ ایک انتہائی پازیٹیو اور اوپر کی طرف کھینچنے والے دباؤ کا سگنل دے رہی ہیں۔ یہ تضاد ہمیں بتا رہا ہے کہ درمیانے مدت میں خریدار واقعی مارکیٹ کو اپنی طرف کھینچنے کی پوری کوشش میں ہے۔ اب ذرا اسی تصویر کو ڈیلی ٹائم فریم کے لینس سے دیکھتے ہیں۔ ذرائع بڑی وضاحت سے بتاتے ہیں کہ اوپر کی طرف کے مضبوط مومنٹم کو کنفرم کرنے کے لیے ان 3 شرائط کا پورا ہونا لازمی ہے۔ شرط نمبر 1، قیمت کو موجودہ سٹرکچرل بیس کو توڑ کر لازمی باہر نکلنا ہوگا۔ شرط نمبر 2، ایک نیلی کینڈل کو اپنی ٹھوس باڈی کے ساتھ پچھلی وک کے اوپر کلوز ہونا چاہیے۔ اور شرط نمبر 3، ایک دوسری انگلفنگ نیلی کینڈل کا پہلی کے اوپر بند ہونا ضروری ہے۔ جب تک یہ تینوں سٹیپس پورے نہیں ہوتے نا، ہم مضبوط خریدارانہ رجحان کی حتمی تصدیق نہیں کر سکتے۔ آگے بڑھتے ہیں سیکشن نمبر 3 کی طرف، ویو پیٹرنز اور چارٹ سٹرکچر۔ یہاں ہم 1 گھنٹے کے یعنی H1 ٹائم فریم کو ڈی کوڈ کرنے والے ہیں۔ اگر H1 چارٹ کی تھوڑی گہرائی میں جایا جائے تو تجزیہ کار مارکیٹ کے بالکل اگلے قدم کا اندازہ لگانے کے لیے اندرونی ویو سٹرکچرز کا استعمال کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک بڑی زبردست چیز نوٹ کرنے والی ہے۔ H1 چارٹ پر 1 سے لے کر 5 تک اندرونی ویوز بنتی ہوئی صاف نظر آ رہی ہیں، اور مارکیٹ کا ایک پرانا اصول ہے کہ جیسے ہی یہ ویوز اپنا سائیکل پورا کرتی ہیں تو مارکیٹ عام طور پر ایک ریٹریسمنٹ کے فیز میں چلی جاتی ہے، یعنی کچھ دیر کے لیے الٹی سمت میں مڑتی ہے تاکہ اپنے پچھلے سٹرکچرل زونز کو ٹیسٹ کر سکے۔ اور اب سیکشن نمبر 4، لیکویڈٹی اور بڑے کھلاڑی۔ یہاں فائنینشیل مارکیٹس میں جو شکاری اور شکار کا کھیل چلتا ہے اسے سمجھنا واقعی آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ ابھی جس ریٹریسمنٹ فیز کی ہم نے بات کی، بالکل یہی وہ وقت ہوتا ہے جب مارکیٹ میں شکاری اور شکار کا اصل ڈرامہ شروع ہوتا ہے۔ اس کھیل میں سب سے بڑا لفظ ہے لیکویڈٹی۔ چارٹ پر یہ وہ مخصوص قیمتیں ہوتی ہیں جہاں عام ریٹیل ٹریڈرز نے اپنے سٹاپ لاسز کے ڈھیر لگائے ہوتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ یہ سٹاپ لاسز بڑے اداروں کے خودکار الگوریدمز کے لیے کسی خزانے یا ہائی ویلیو ٹارگٹ سے کم نہیں ہوتے۔ ذرا سوچئے کہ یہ شکاری نظام کیسے کام کرتا ہے۔
عام ٹریڈرز جب مارکیٹ میں سیل کرتے ہیں تو وہ پچھلے ہائی پوائنٹس کے بالکل اوپر اپنے سٹاپ لاس لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور جیسے جیسے مارکیٹ نیچے جاتی ہے وہ خوشی خوشی اپنے سٹاپ لاسز کو بھی نیچے ٹریل کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ذرائع کے مطابق شکاگو مرکنٹائل ایکسچینج جیسی جگہوں پر بیٹھے جو اصل بڑے کھلاڑی ہیں نا، وہ جان بوجھ کر قیمتوں کو اوپر کھینچتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا واحد مقصد ان سٹاپ لاسز کو ٹریگر کرنا ہوتا ہے تاکہ مارکیٹ میں اصل ڈراپ آنے سے پہلے ہی وہ چھوٹے ٹریڈرز کو صاف کر کے سارا منافع خود لے اڑائیں۔ چلیں جی، اب ہم آ گئے ہیں سیکشن نمبر 5 پر، قیمتوں کی اہم سطحیں اور منظرنامے۔ اس حصے میں ہم مارکیٹ کے بالکل ایگزیکٹ بلش اور بیرش لائنز آن دی سینڈ کو ڈرا کریں گے۔ دیکھیں، جب تک ہم اس لیکوڈیٹی ہنٹنگ کو نہیں سمجھ لیتے تب تک درست اہداف سیٹ کرنا ناممکن ہے، اور اس سارے پیچیدہ تجزیے کے بعد جو سب سے اہم، بلکہ یوں کہہ لیں کہ سب سے فیصلہ کن نمبر نکل کر سامنے آتا ہے، وہ ہے 4510۔ موجودہ رجحان کی بات کریں تو بلش تجزیے کے لیے یہ لیول ایک آخری حد، یا جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا لائن ان دا سینڈ، اس کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں سے دو بالکل واضح راستے نکلتے ہیں۔ بلش سینیریو یہ کہتا ہے کہ جب تک قیمت اس 4510 کے لیول سے اوپر ٹکی رہتی ہے تو پوری امید ہے کہ یہ اوپر کی سٹرکچرل ریزسٹنس کو توڑے گی اور سیدھا 4744 سے 4748 اور اس کے بعد 4808 سے 4832 کے لیکوڈیٹی ٹارگٹس کا شکار کرے گی۔ لیکن ذرا رکیں، بیئرش انویلیڈیشن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر قیمت پوری طرح ڈراپ ہوتی ہے اور اس 4510 کے لیول سے نیچے آ کے مضبوطی سے کلوز ہو جاتی ہے نا، تو بس پھر یہ اوپر جانے والی ویوز کا سارا خواب اور ہمارا بلش تجزیہ وہیں کا وہیں کینسل ہو جائے گا۔ تو اس سارے زبردست تجزیے کا نچوڑ کیا ہے؟ جیسے جیسے مارکیٹ کے یہ بڑے مگرمچھ اپنی اگلی بڑی چال کے لیے پوزیشنز لے رہے ہیں، ایک بڑا چبھتا ہوا سوال باقی رہ جاتا ہے۔ کیا واقعی مارکیٹ کے عام شرکا ان چارٹس کے گہرے رازوں اور لیکوڈیٹی کے اس ظالمانہ کھیل کو پڑھنا سیکھیں گے، یا پھر وہ بس یوں ہی بڑے کھلاڑیوں کی جیبیں بھرنے کے لیے ان کی لیکوڈیٹی بن کر رہ جائیں گے؟ اس مارکیٹ میں اگر لمبے عرصے تک ٹکنا ہے تو سارا دار و مدار اسی ایک سوال کے جواب پر ہے۔ ذرائع پر مبنی ہمارا آج کا یہ تفصیلی وضاحتی جائزہ یہیں ختم ہوتا ہے۔